تقسیم ہند کے زمانے میں لاہور کے 2 عشائتی ادارے بڑے مشہور تھے۔ پہلا درسی کتب کا کام کرتا تھا، اس کے مالک میسر اطہر چند اینڈ کپور تھے۔ دوسرا ادارہ غیر مسلموں کا تھا، لیکن اس کے مالک پنڈت نول کشور قرآن پاک کی اشاعت کا کام کیا کرتے تھے۔ نول کشور نے قرآن پاک کے احترام کا جو معیار مقرر کیا تھا وہ کسی اور ادارے کو نصیب نہ ہو سکا۔ نول کشور جی نے پہلے تو پنجاب بھر سے ایسے حافظ اکٹھے کیے جو اعلیٰ ساکھ والے تھے اور ان کو زیادہ تنخواہوں پر ملازم رکھا۔ قرآن پاک کے احترام کا یہ عالم تھا کہ جہاں قرآن پاک کی جلد بندی ہوتی تھی وہاں کسی شخص کو خود پنڈت نول کشور جی سمیت کسی کو جوتوں کے ساتھ داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ 2 ایسے ملازم رکھے تھے جن کا صرف اور صرف ایک ہی کام تھا کہ تمام دن ادارے کے مختلف کمروں کا چکر لگاتے رہتے تھے۔ کہیں کوئی کاغذ کا ایسا ٹکڑا جس پر قرآنی آیت لکھی ہوتی اس کو انتہائی عزت اور احترام کے ساتھ اٹھا کر بوریوں میں جمع کرتے، پھر ان بوریوں کا احترام کے ساتھ زمین میں دفن کر دیا جاتا۔ وقت گزرتا رہا، قرآن مجید کے اشاعت کا کام جاری رہا۔ پھر برصغیر کی تقسیم ہوئی، مسلمان، ہندو اور سکھ نقل مکانی کرنے لگے۔ نول کشور جی بھی لاہور سے نئی دلی انڈیا چلے گئے۔ ان کے ادارے نے دلی میں بھی قرآن پاک کی اشاعت کا کام جاری کر دیا۔ یہاں بھی قرآن پاک کے احترام کا وہی عالم تھا۔ ادارہ ترقی کا سفر طے کرنے لگا اور کامیابی کی بلندی پر پہنچ گیا۔ نول کشور جی بوڑھے ہو گئے، اب گھر پر آرام کرنے لگے۔ اب ان کے بچوں نے ادارے کا انتظام سنبھال لیا اور ادارے کی روایت کے مطابق قرآن مجید کی عزت اور احترام کا سلسلہ اسی طرح قائم رکھا۔ آخر نول کشور جی کا وقت آخر آ گیا اور وہ انتقال کر کے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کی وفات پر دور دور علاقوں سے ان کے جاننے اور چاہنے والے ان کے ہاں پہنچے۔ ایک بہت ہی بڑی تعداد میں لوگ ان کے کریا کرم میں شریک ہونے کے لیے شمشان گھاٹ پہنچے۔ ان کی ارتھی کو چتا پر رکھا گیا، چتا پر گھی ڈال کر آگ لگائی جانے لگی۔ اسی دوران ایک انتہائی حیرت انگیز واقعہ دیکھنے کو ملا۔ ہوا یوں کہ نول کشور جی کے چتا آگ ہی نہیں پکڑ رہی تھی، چتا پر اور گھی ڈالا گیا اور آگ لگانے کی کوشش کی جانے لگی، لیکن کئی کوششوں کے باوجود چتا کو آگ نہیں لگ رہی تھی۔ یہ ایک ناممکن اور ناقابل یقین واقعہ تھا۔ پہلے کبھی کچھ ایسا ہوا ہی نہیں تھا۔ لمحوں بھر میں یہ خبر علاقے میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ کشور جی کی ارتھی کو آگ نہیں لگ رہی۔ مہلوک خدا یہ سن کر شمشان گھاٹ کی طرف امڑ آئی۔ لوگ اپنی آنکھوں سے اس ناقابل یقین واقعے کو دیکھ رہے تھے اور حیران و پریشان کھڑے تھے کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ یہ خبر جب جامع مسجد دلی کے امام بخاری تک پہنچی تو وہ بھی شمشان گھاٹ پہنچے۔ نول کشور جی ان کے بہت ہی قریبی دوست تھے اور وہ ان کے احترام قرآن کی عادت سے اچھی طرح واقف تھے۔ امام صاحب نے پنڈت جی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ سب کی چتا جلانے کی کوشش کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ اس شخص نے اللہ کی سچی کتاب کی عمر بھر جس طرح خدمت کی ہے اور جیسے احترام کیا ہے اس کی وجہ سے اس کی چتا کو آگ لگ ہی نہیں سکے گی، چاہے آپ پورے ہندوستان کا تیل اور گھی چتا پر ڈال دیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ ان کو عزت اور احترام کے ساتھ دفنا دیجیے۔ امام صاحب کی بات پر عمل کرتے ہوئے نول کشور جی کو شمشان گھاٹ میں ہی دفنا دیا گیا۔ یہ تاریخ کا پہلا واقعہ تھا کہ کسی ہندو کی چتا کو آگ نہ لگنے کی وجہ سے شمشان گھاٹ میں ہی دفنا دیا گیا ہو۔